بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انرجی 2013 میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ نہ ملک میں بجلی تھی نہ گیس تھی۔ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے دونوں مسائل حل کیے۔ اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا تھا، آج بھی ہے، لیکن جو ناکامی اس حکومت کی سرکولر ڈیٹ کے معاملے میں ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وفاقی وزراء پارلیمنٹ کے فلور پر، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مکمل جھوٹ بولتے ہیں۔ میں سرکولر ڈیٹ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی، جون 2018 میں پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب تھا، 1026 ارب، جس میں سے 580 ارب ہم سے پہلے کا جو پاور ہولڈنگ کمپنی تھی اس کے اندر موجود تھا، اور ہمارے دور میں اس میں 462 ارب کا اضافہ ہوا۔ آج ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب ہے، 2200 ارب روپیہ، یعنی تقریباً اس میں 1200 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اور یہ صرف دو سالوں میں، ہمارے 5 سالوں میں 462 کا اضافہ ہوا، اس حکومت کے 2 سالوں میں 1200 ارب روپے کا اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو چکا ہے، جو کہ یومیہ جو اس حکومت کا عرصہ رہا ہے 2 سال کا، 1.2 ارب یعنی 120 کروڑ روپے یومیہ آج پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں 120 کروڑ روپیہ یومیہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی تشویشناک بات پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھی کم از کم، لیکن حکومت بے خبر ہے اور صرف جھوٹ بولنے پر مجبور ہے۔ جو بل کلیکشن تھی، جس کو ہم نے 84% سے 93% پر لے کر گئے تھے، آج واپس 80% پر آ گئی۔ جو ٹرانسمیشن کے لاسز تھے، ہم نے 22 سے 18% پر کیے تھے اور توقع یہ تھی اور کم کیا جائے گا، وہ واپس 19% پر پہنچ گئے۔ جو بجلی بنانے کے پلانٹس تھے، میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا، فیول نہیں لیا گیا۔ جو ہمارے زمانے میں 5000 میگا واٹ کی، ابھی شہباز صاحب نے کہا ایل این جی کے پلانٹ لگے، 4000 میگا واٹ کے کول کے لگے۔ یہ آج پاکستان کو، پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ان پلانٹس کے باوجود پاکستان کے سرکولر ڈیٹ میں روزانہ 120 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے، اور کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جون اور جولائی میں 1000 میگا واٹ کی جنریشن پاکستان میں ڈیزل سے ہوتی رہی، جس میں ایک وفاقی وزیر کا بھی 250 میگا واٹ کا پلانٹ شامل ہے۔ یہ پلانٹ پہلے بھی 12 سال ڈیزل پہ چلتے رہے۔ آج وہ پلانٹ بند ہوئے، ایل این جی دی گئی، آج جان بوجھ کر ایل این جی بند کی گئی اور یہ پلانٹ ڈیزل پر چلائے گئے۔ اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ اب اس کا اثر عوام پر کیا پڑتا ہے؟ اثر گھروں کے بجلی کا ریٹ 30% اضافہ، اب سب حضرات بجلی کا بل دیتے ہیں، 30% اضافہ ہو چکا ہے۔ کمرشل میں 57% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ انڈسٹری میں 40% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ جو بلک کنزیومر تھے وہ 55% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ اضافے اس لیے کیے گئے، وزراء نے بتایا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، ہم اس کو بجلی کی قیمت بڑھا کر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عوام کی جیب سے بھی پیسہ گیا اور آج ملک بھی 120 کروڑ روپے کا یومیہ مقروض ہو رہا ہے۔ یہ آج حقیقت ہے بجلی کے شعبے کی۔ لمبی کہانی ہے، یہاں بیان کرنا اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح
گیس کا معاملہ ہے، 141% اضافہ گیس کے اندر ہے۔ جو انڈسٹری جس کو بیک بون کہتے ہیں جی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ 600 روپے کی گیس جو ہماری اپنی ملک کی اپنی گیس ہے، 600 روپے کی گیس آج 1200 روپے پہ پہنچ گئی۔ اس کی وجہ ہے، یہاں وزیروں نے کہا جی کہ وہ کمپنیاں، وہاں بڑا نقصان تھا وہ سرکولر ڈیٹ کا۔ میں نے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کوئی سبسڈی دی گئی؟ 2 کمپنیاں گیس بیچتی ہیں، سوئی ناردرن، سوئی سدرن، دونوں کو ریکارڈ منافع تھا۔ آج دونوں صرف خسارے میں نہیں ہیں بلکہ بینکرپٹ ہو چکی ہیں گیس کی قیمت بڑھانے کے باوجود۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے گیس کی۔ ایل این جی کا سسٹم ہم نے لگایا، سینکڑوں ارب روپے خرچ کر کے، ایک پیسہ حکومت پر بوجھ نہیں ڈالا۔ جب موقع ملا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ $2.5 کی ایل این جی دستیاب تھی، اس سے بھی کم دستیاب تھی۔ ہماری اپنی گیس جو ہم زمین سے نکلواتے ہیں، ہم $5.5 دے رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ مہنگی ایل این جی باہر سے جو ہمارے سودے تھے وہ $3.5 پہ آ رہے تھے، گھر کی گیس نکالنے کے پیسے 5.5 تھے۔ یہ پرانے ایگریمنٹس ہیں، یہ ایسے ہی چلتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ $2 کی گیس اویلیبل تھی، آپ نے ایک شپ بھی ایل این جی کا نہیں دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم اس سستی گیس سے محروم ہو گئے، اور آج ہمارے یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ صرف یہ نہیں، پیٹرول کا معاملہ ہے، آج 45 روپے پیٹرول پہ ٹیکس ہے۔ جو ہم نے چھوڑا تھا فی لیٹر 15 روپے کا ٹیکس تھا، آج 45 روپے کا ٹیکس ہے۔ 30 روپے کا اضافی ٹیکس لگایا گیا عوام پر فی لیٹر۔ اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے ان معاملات کی، میں ٹائم بڑا کم ہے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انرجی کے شعبے میں اس حکومت کی نااہلی، ان کی انکمپٹنس نے پاکستان کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان پہنچا دیا ہے، اور مزید نقصان پہنچتا جائے گا۔ اور یہ صرف نااہلی نہیں ہے، اس کے پیچھے کرپشن ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہے۔ جب وزراء کے پاور پلانٹ ڈیزل پہ چلیں گے، جب ان کے پلانٹ مہنگی بجلی دیں گے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آج بات صرف نااہلی کی نہیں ہے، وہ فرنس آئل جس کو بند کیا گیا پاکستان میں، بین لگایا کیبنٹ نے فرنس آئل امپورٹ کر کے، ان ایفیشینٹ پلانٹ چلائے گئے، ڈیزل کے پلانٹ چلائے گئے، ایل این جی نہیں لی کہ وہ سستی بجلی بناتی، اور آج کہتے ہیں جی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے۔ عوام کی جیب سے بھی ڈاکہ، ملک پر بھی ڈاکہ۔ یہ انرجی کی حقیقت ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں نیکسٹ اسپیکر جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ نہیں، اکانومی پہ تو بہت ٹائم لگے گا۔